السلام علیکم۔ سورۃ اعراف جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے اور 93 جو ہے آیتیں ہم نے کر لی ہیں۔ 94 سے ہم جو ہے وہ شروع کریں گے اور باقی جو 93 تک تھیں سورۃ اعراف کی جو آیتیں اس میں جو ہے رسولوں کے نبیوں کے واقعات بتائے ہوئے ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام کا واقعہ اور پھر اس کے بعد عاد اور ثمود اور اس کے بعد جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم یہاں پہ آگے جو ہے حضرت موسیٰ کا آگے جو آخری جو آیات ہیں سورۃ اعراف کی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوں گی، تو اس میں پوری جو ہے نا ڈیٹیل بتائی ہوگی ہمیں۔ تو لیکن ابھی ہم نے جو ہے 93 آیتیں کر لی تھیں، تو 94 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ، تو نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کسی بستی میں من نبیٍ کوئی نبی، الا مگر یہ کہ اخذنا ہم نے اس بستی کو یعنی کہ پکڑا، اہلھا اس کے رہنے والوں کو، بالباسائی مصیبت میں، والضراء اور تکلیف میں، لعلہم شاید کہ وہ یضرعون کہ شاید کہ وہ جو ہیں سوچیں سمجھیں یا عاجزی اختیار کر لیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مصیبتیں اور تکلیفیں جو بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہو وہ جو ہے سیدھے رستے پہ آ جاؤ۔ آپ جو ہو، کیونکہ جب انسان کا دل جب ٹوٹتا ہے یا تکلیف کے اندر ہوتا ہے یا مصیبتیں پریشانیاں جب آتی ہیں تو وہ جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کو اللہ کی جو باتیں ہیں اور جو قرآن پاک ہے وہ زیادہ جو ہے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر جو ہے اس چیز کی توقع ہوتی ہے کہ وہ بندہ اگر پہلے جو ہے صحیح رستے پہ نہیں چل رہا تھا تو وہ پھر ان مصیبتوں تکلیفوں میں غور و فکر کر کے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ سن کر تو اس کی صحیح راستے پہ آ سکتا ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے بدحالی کو خوشحالی میں بدلتے ہیں، یہاں تک کہ یہاں تک کہ وہ جو ہیں بھول جاتے ہیں ہر چیز۔ جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو تب ہم اللہ اللہ ہی کرتے ہیں، مطلب آپ کو بھی پتہ ہے کہ تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ پھر بھی یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم خوشی کے اندر ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے اگر آپ کو اچھی اچھی خبریں مل رہی ہوں اور آپ جو ہے ہر چیز آپ کی اچھی اچھی چل رہی ہو تو اس کے اندر بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بھول جاتے ہیں، پھر ٹائم بھی بھول جاتا ہے گزرا ہوا برا ٹائم جس میں ہم 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ تکلیف والا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح خوشحالی آتی ہے اور ہر چیز آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کے اندر آپ جب اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہو تو پھر آپ کو اپنا پورا ٹائم بھی بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ لیکن جو اگر آپ جو ہے مصیبت اور پریشانی میں بھی جو ہے اللہ کو یاد نہیں کرتے اور مطلب اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آپ کو دے دیتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ مہربان ہو رہا ہے، لیکن جو خوشحالی والا ٹائم ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آزمائش والا ٹائم ہوتا ہے بنسبت کے مصیبتوں والوں کے، کیونکہ خوشحالی میں جو ہوتا ہے انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، لیکن جو تکلیف ہوتی ہے اس میں وہ بھولتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس میں اگر ہم اس تکلیف والے ٹائم پیریڈ میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کے طور پہ جو ہے وہ بھلائیاں دینا شروع کر دیتا ہے، خوشحالی دینا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس کو پازیٹیو لے رہے ہوتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا ہمارے اوپر۔ تو یہ بھی ایک سزا کا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کے ہر طرف سے خوشحالی دے دیتا ہے تاکہ آپ اس کے اندر ہی جو ہے مگن ہو جاؤ، پھر اچانک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں پکڑتے ہیں اور ٹائم جو ہے آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہتے تھے۔ تو وہ بجائے کہ اس کو سوچنے کے کہ مطلب پہلے انہوں نے مصیبتوں میں بھی نہیں سوچا اور جب اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر خوشحالی دی تو اس کو بھی اس نے پازیٹیو سینس میں لیا، نیگیٹیو میں نہیں لیا، اور بلکہ کہنے لگے کہ ہمارے باؤ اجداد جو ہیں ان کو بھی ایسے مسئلے مسائل آتے رہتے تھے، کبھی خوشی تو کبھی غمی، قد مسا ان کو بھی آیا تھا ابانا ہمارے باؤ اجداد کو درہ تکلیفیں بھی و سرا خوشحالی بھی۔ تو اس طرح مطلب انہوں نے اس طریقے سے اس چیز کو نا ٹال دیتے ہیں کہ ہمارے پہلے والے بھی ایسے ہی ٹائم سے گزرے ہیں، ہم بھی ایسے گزر جائیں گے، لیکن انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی حرکتوں کے اوپر، اپنی عادتوں کے اوپر،
اور اللہ کی جو جو مصیبتیں آئی تھیں، تکلیفیں آئی تھیں، ان سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا، اس کے اندر بھی جو ہے انہوں نے مطلب اللہ قرآن ہدایت کی طرف، قرآن کی طرف نہیں آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس خوشحالی ہی خوشحالی ان کو دے دی، تکلیف جو ہے ان کی ختم کر کے ان کو خوشحالی جس کو انہوں نے پازیٹیو طریقے سے لیا، بجائے کہ اس کو سزا لیتے، آزمائش لیتے، اس کو پازیٹیو طریقے لیا اور اس کے اندر مگن ہو گئے، اور بلکہ کہنے لگے، الٹا کہنے لگے کہ ایسی چیزیں جو تکلیفیں مصیبتیں یہ تو ایک حصہ ہے، ہمارے باپ اجداد کو بھی ایسی چیزیں گزرتی ہیں، ہدایت کے اوپر نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پکڑ لیا، مطلب اپنی عادتوں سے وہ باز نہیں نہ آئے، جو برا رستہ تھا اس سے وہ باز نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو پکڑ لیا بغتاتن، اچانک، وہم، اور وہ لا یشعرون، اور ان کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا، خبر بھی نہیں تھی، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑیں گے، ایسے پکڑیں گے خوشحالی کے بعد، ہمیں ہر چیز کی سہولت دینے کے بعد. تو یہاں یہ 95 ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. تو یہاں پہ بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ ایک ایک نبی اور ایک ایک قوم کا معاملہ الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب وہ جامع ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے موقع پر اختیار فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے ان کو مصائب و آفات میں مبتلا کیا گیا تاکہ ان کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں اور وہ اپنے خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائیں. پھر جب اس سازگار ماحول میں بھی ان کا دل قبول حق کی طرف مائل نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کر دیا، خوشحالی کا فتنہ، یعنی کہ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی، اور یہاں سے ان کی جو ہے نا بربادی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. نعمتوں کی بارش اللہ تعالیٰ نے دی اور انہوں نے سمجھا کہ اوپر کوئی خدا نہیں، اور پھر وہ بھول گئے خدا کو اس خوشحالی کے اندر، اور انہوں نے یہ بھی بھول گئے کہ کوئی گرفت کرنے والا بھی ہے. تو اس چیز نے آخر کار انہیں عذاب الہی میں مبتلا کر دیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ جو ہے بستی والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ جو اہل بستی والے ہیں آمن و ایمان لے کر آتے، واتقوا، اور پرہیزگاری کرتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا، تو ہم کھول دیتے، فتحً، فتح کہتے ہیں کھولنے کو، اور نا کا مطلب ہے ہم، تو لا جو لگا ہوا ہے یہ زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سٹریس دے رہے ہیں کہ ہم ضرور کھول دیتے علیہم، ان کے اوپر، برکاتن، برکتیں، ان کے اوپر برکت کے دروازے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ولیکن، لیکن، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بجائے کہ وہ نبیوں کے پیغامات کے اوپر عمل کرتے انہوں نے اس کو جھٹلایا. اگر وہ عمل کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے اوپر برکتیں ہی برکتیں نازل کرتا، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، یعنی کہ عذاب دیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے جو انہوں نے کمائیاں کی تھیں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، عاد نے کیا، سمود نے کیا، اور ان کی قوم نے کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہوں نے جھٹلایا، اور ہم نے اس بری کمائی کے حساب سے انہیں پکڑ لیا اور وہ سمٹ رہے تھے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت اچانک، وہی نا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، افامن اہل القرىٰ، کیا جو بستیوں میں رہنے والے ہیں، ان یاتیہم، یا ہم کہ بے خوف ہو گئے اس چیز سے کہ آ جائے ان کے اوپر بات سنا ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو اچانک آ جائے، وہم نائمون، اور جبکہ وہ سو رہے ہوں. اوامن اہل القرىٰ، تو کیا یہ جو ہے، کیا انہیں جو بستی والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان کے دن کے وقت نہ پڑے گا. اوامن اہل القرىٰ، کیا مطلب امن میں آ گئے بستی والے، ان یاتی ہوں، یا ہوں کہ آ جائے ہمارا باسنا عذاب، دوہن، مطلب دوپہر کے ٹائم، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹائم بتائے ہیں عذاب کے، ایک دن کا اور ایک رات کا، اور یہ دونوں جو ٹائم ہیں یہ انسان کے ریسٹ کرنے کے، آرام کرنے کے ٹائم ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا تم لوگ، یہ جو اہل بستی والے ہیں یہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کے عذاب سے،
جو کہ رات کو بھی آ سکتا ہے جب وہ سو رہے ہوں، دوپہر کو بھی آ سکتا ہے. تو کلولہ جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ دوپہر کو کرتے ہیں نا، ریسٹ کرتے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ کھیل میں مصروف ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو کہ آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ڈرا رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، کہ اللہ کا عذاب رات کو بھی آ سکتا ہے، دوپہر کو بھی آ سکتا ہے، کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے. تو تم جو ہو وہ شعور حاصل کرو اس راستے سے، جو ہے جو آپ کے جو ضمیر جو سوئے ہوئے ہیں ان ضمیروں کو جگائیں، اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو ورڈز ہیں اس کو اپنے دل کے اوپر لگائیں. یہ جو ورڈز ہیں یہ سچے ورڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ سچا ہے. لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو ہے ایمان، ٹرسٹ، یقین کی بات ہے. یقین نہیں ہے ہمارے اندر، وہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آمنوا مکر اللہ، تو کیا یہ لوگ اللہ کی جو چال ہے اس کو نہیں جانتے؟ فلا یامن مکر اللہ الا قوم الخاسرین. تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی چال سے بے خوف نہیں ہو سکتا، مگر وہی ہو سکتی ہے قوم بے خوف جس کی تباہی ثابت ہو چکی ہو. اب یہ جو حضرت نوح علیہ السلام تھی، عاد علیہ السلام، عاد کی جو قوم تھی، سمود کی جو قوم تھی، تو یہ بے خوف ہو گئی تھی نا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال کے تو ان کو ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری جو چال ہے، اگر اس سے کوئی بندہ ایک چال انسان کی ہوتی ہے اور ایک چال اللہ کی ہوتی ہے، اور وہی چال کامیاب ہوگی جو اللہ کی چال ہے. لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر رحم کرنے والا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی تباہی جو ہے وہ پکی ہے، پھر ان کے اوپر عذاب آئے گا. تو یہاں پہ جو ہے چال سے کیا مراد ہے؟ اصل میں لفظ مکر استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں خفیہ تدبیر کے ہیں، یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی چال چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ کن ضرب نہ پڑ جائے اس وقت تک اسے خبر ہی نہ ہو اس کی شامت آنے والی ہے، بلکہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہی سمجھتا ہے کہ سب اچھا ہے. یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم سارے حالات دیکھ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اور ہم لوگ کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، وہ ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آنے والے وقت کا تو نہیں پتہ، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا ہمارے لیے رکھا ہوا اور وہ اچانک آ جائے اور ہمیں اس چیز کا شعور ہی نہ ہو. 99 آیتیں ہیں نا، یہاں تک ہمارا یہ ایک رکوع ہو جاتا ہے. تھینک یو.